کر رہے ہیں حصار کا اور پرہیز جلالی جمالی آداب حاضرات اور شرائط کا. ان تین چیزوں کا جو ہے اپنے خیال رکھنا ہے. اور جس طرح آپ کو پرہیز جلالی جمالی بتایا گیا ہے اسی طرح اپنے پرہیز کرنا ہے. غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. عمل میں یا پرہیز میں کسی قسم کی شرائط کا چھوڑنا آپ پھر ایسا کیجیے گا، اپنی مرضی سے عمل کیجیے گا، اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں عمل کامیاب ہی تب ہوتا ہے جب آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ نے یکسوئی چھوڑی نہیں وہاں پر آپ عمل آپ کا ضائع ہوا نہیں. جہاں پر آپ نے ذرا سی غلطی کی نہیں وہیں پر آپ کا عمل ٹوٹا نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو موکلین ہیں یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی باکمال موکلین ہیں، لیکن اس عمل میں پہلے بتا دوں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو ڈرایا بھی جائے گا. لیکن اگر آپ عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آپ سب کو خوش آمدیدی ہے یا خوش آمدید ہے ہم آپ کے، کہ جو صرف اور صرف واقعی عمل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہوں، ڈرتے نہ ہوں، مکمل مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے، وہ لوگ آ سکتے ہیں، ان کو ویلکم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، عمل کا طریقہ آپ کو پہلے میں بتا دیتی ہوں. 9 چندی جمعرات عروج ماہ یاد رکھیں، اور کسی دن 9 چندی جمعرات نہیں آتی، عروج ماہ میں ہی 9 چندی جمعرات آتی ہے. جو اگر اسلامی تاریخوں کے دنوں کے حساب سے اگر کوئی تاریخ جو ہے جمعرات کی پہلی تاریخ ہے، دوسری تاریخ ہے یا تیسری تاریخ ہے تو وہ 9 چندی جمعرات کبھی نہیں مانی جائے گی. صرف اور صرف وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی جو 3 تاریخوں کے بعد آتی ہوگی. پہلی اسلامی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات ہوگی. اگر پہلی دوسری تیسری تو چوتھے دن 9 چندی جمعرات ہے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. تو اگر پہلی دوسری تیسری تاریخوں میں جمعرات آ رہی ہے تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، بلکہ آنے والی جو ہوگی چاہے وہ 5 دن بعد آئے، 7 دن بعد آئے، 6 دن بعد آئے یا 4 دن بعد آئے، وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. رجال غیب کا ذرا احساس کیا کریں یا احتیاط کیا کریں. ان کو سلام کر کے رجال غیب کی دعا بھی پیش کی ہے، وہ بھی پڑھ کر سلام کر کے، اور بزرگان دین کو سلام کرنے کا طریقہ بھی پیش کیا گیا ہے، اس کا بھی استعمال رکھیں. اور نمبر 3 آپ نے رجت کی جو دعا آپ کو دی گئی ہے وہ بھی آپ نے لازماً پڑھنی ہے. شروع سے آخر تک 3 مرتبہ آپ نے رجت کی دعا پہلے پڑھنی ہے. پھر حصار قائم کرنا ہے، سب سے پہلے مکمل بڑا حصار قائم کرنا ہے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے حصار کا، وہ حصار آپ نے قائم کرنا ہے درود تنجینہ والا. پھر آپ نے رجت کی دعا پڑھنی ہے 3 مرتبہ. پھر رجال غیب کو سلام کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے پڑھائی کرتے وقت. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو بزرگان دین ہیں، جو دن رات کے ستارے مقلات ہیں، ان کو سلام کرنا ہے. پھر آپ عمل شروع کریں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، بیچ میں عمل پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے عمل کو ختم کر کے حصار کو ہمیشہ ضرب کے نشان سے کاٹ کے، جہاں پر آپ نے چھری رکھی ہے یا گاڑی ہے، لکڑی آپ نے گاڑی ہے یا چاک رکھا ہے، وہاں سے کراس کا نشان لگا کے یا پھر ضرب کا نشان لگا کے آپ نے باہر نکلنا ہے. ایسے دھڑک سے باہر نہیں نکل آنا. ٹھیک ہے، اس چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. تو اس طریقہ، اس عمل کے طریقے میں جو موکل حاضر ہوں گے وہ 3 موکل ہوں گے اور بہت ہی طاقتور موکل ہیں، بہت ہی نایاب موکل ہیں. یہ جو موکل ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو بزرگ تھے بہت بڑے، ان کے جو مرید تھے ان کے وہ مطلب کہ ان کے مریدوں کے جو موکل ہیں وہ ہیں یہ. ٹھیک ہے، ان کی آپ بہت زیادہ عزت، رسپیکٹ اور حفاظت کیجیے گا. طریقہ کار جمعرات کو عمل شروع کریں. جو ہے کلمات وہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں پوسٹ بھی کیے جائیں گے، ویڈیو میں چلا بھی دیے جائیں گے، اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گی جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ جو کلمات ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں. ہر نماز کے بعد
41 مرتبہ بھی آپ نے وہ عمل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. عمل سے پہلے اظہار آپ نے قائم کرنا ہے لازماً. غور سے سن لیں. چلے میں آپ کو جو دعا ہے وہ بتا دیتی ہوں، پہلے آپ وہ سن لیں پھر عمل کا طریقہ سن لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد، یا اللہ، یا حی، یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، برحمتک استغیث. بہت چھوٹا سا بہت ہی نایاب عمل ہے. غور سے سن لی اس آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد، اللہ، یا حی، یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، برحمتک استغیث. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں عمل کے دوران جو آپ بھی کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں، عمل کے دوران یکسوئی اور ہر لحاظ سے عمل کو غور سے اور اپنے دل و دماغ سے دنیاوی چیزیں نکال کے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ پہلے چلے میں ہی کامیاب ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کے دماغ میں چل کچھ رہا ہو، آپ پڑھائی کچھ کر رہے ہو. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں دماغ میں باتیں اور ہو رہی ہوتی ہیں، پڑھائی وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں، عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اپنی توجہ ارد گرد چیزوں کے اوپر نہ رکھیں، بلکہ مکمل آنکھیں بند کر کے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. مکمل اپنا دماغ عمل کے اندر ہی گھسائی رکھیں. ٹھیک ہے. جب تک آپ کا دماغ مکمل عمل کی طرف یکسو نہیں ہوگا، آپ کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتی ہوں. عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ 9 چندی جمعرات کو با پرہیز آپ شروع کریں گے. پرہیز میں آپ کو ہر چیز کا بتا چکی ہوں. اور فرض نماز کے بعد بھی آپ نے 41 مرتبہ، ٹھیک ہے، یہ عمل جو ہے پڑھنا ہے. دوران عمل طرح طرح کے ڈرونے جو ہے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، تو سمجھیے جیسے ہی آپ کو ڈرونے چہرے نظر آئیں تو سمجھیے آپ کامیاب ہو گئی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. 7 دن، 11 دن، 21 دن، 18 دن اور 3 دن، اگر کسی کی روحانی قوت بہت زیادہ تو 3 دن، 5 دن، 7 دن، 9 دن، 11 دن، ٹھیک ہے، 15 دن، 17 دن، 21 دن، 25 دن، 27 دن، 28 دن، پھر 33 دن، پھر 37 دن، پھر 41 دن عمل کامیاب ہوگا. ان دنوں میں اگر آپ کو کوئی ڈرونی چیز نظر آتی ہے یا خوفناک چیز نظر آتی ہے یا کوئی ایسا چہرہ نظر آتا ہے تو سمجھے آپ کا عمل کامیاب ہو رہا ہے، آپ کو واقعی اس عمل کا فیض مل جائے گا. ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، عمل کے دوران آپ عمل کو کبھی بھی ترک نہ کیجیے گا. کوشش کریں کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے آپ عمل کو ترک نہ کیجیے گا. اور دائرہ عمل کا یا حصار کا دائرہ بہت بڑا رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور پانی بھی عمل کے دوران لازماً رکھا کریں تاکہ پیاس لگے تو پانی پی لیں، تاکہ عمل کو توڑ کے باہر نہ جانا پڑے. عامل کو دوران عمل جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے یا ایسا بھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے اس عمل کے دوران کہ زمین ہل رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کو میدان دکھایا جائے گا جہاں پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہوگا، آپ نے بالکل بھی نہیں ڈرنا. مرنے والوں کی چیخ و پکار آپ کو سنائی دے گی، آپ نے پھر بھی نہیں ڈرنا. عامل کو ایسا بھی لگے گا جو عمل کر رہا ہوگا یا کوئی بہن بھائی عمل کر رہا ہوگا تو ایسا لگے گا زمین کا وہ جو حصہ جہاں پر آپ بیٹھے پوری ہل رہی ہے، لیکن وہ ہل نہیں رہی ہوگی. یہ صرف جو حصار ہے اس کے باہر ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، آپ کی جگہ نہیں ہل سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے حصار قائم کیا ہوا ہے. آپ کو ایسا لگے گا ہر طرف شعلے بڑھتے ہوئے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، لیکن عمل کے جو حصار ہے اس کے اندر میں صرف باہر آپ کو محسوس ہوگا. لیکن آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بالکل خوف نہیں کھائے، یہ محض کچھ دیر کے لیے ہوں گی. ہر عمل جب کوئی چیز قابو کرتے ہیں، تصویر کرتے ہیں، وہ تھوڑا بہت تو ڈراتی ہے نا، تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بس پھر دل کو مضبوط رکھنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں کبھی حصار کے اندر آنے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتی. جب آپ نے درود تنجینہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اور وہ گرد بگرد ہزار در ہزار کا حصار کیا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو چھو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، آنے کا قدم تو کیا، ذرہ تو کیا، یہ پاؤں تو کیا، یہ آپ کو اس عمل جہاں پر کر رہے ہوں گے اس حصار کو آپ کو باہر ہی ڈرا سکتی ہے، اندر نہیں آپ کو کچھ کہہ سکتی. ٹھیک ہے، طاقت نہیں رکھ سکتی اللہ کے اس کلام کے اندر آنے کی. ٹھیک ہے. 40 دن
آپ کے جب مکمل ہو جائیں گے، جس دن 40ویں رات کو آپ عشاء کے بعد عمل شروع کریں گے، عمل کے آخری وقت جب ختم ہو جائے گا، جو میں نے آپ کو عمل کی تعداد بتائی ہے، جیسے ہی آپ نے 1100 کا جو آخر والا لفظ ادا کریں گے تو 3 موکل آپ کے پاس حاضر ہوں گے، جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جو خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں یا جو مرید ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو موکل انہوں نے حاضر کیے تھے وہ موکل حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو پوچھیں گے کہ انہیں کیوں آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ ہم نے خدمت خلق کے لیے اور کچھ دنیاوی امور کے لیے آپ کو یہاں پر طلب کیا ہے یا آپ سے مدد لینے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ وہ بطور نشانی آپ کو ایک انگوٹھی دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ جو وہ عامل ہوں گے یا جو وہ موکل ہوں گے تو وہ عامل کو جس نے عمل کیا ہوگا تو جس نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی اس کو ایک انگوٹھی دیں گے، وہ انگوٹھی آپ نے حفاظت سے سنبھال کے رکھ لینی ہے، یہاں تک کہ اس کو روئی میں لپیٹ کے کسی ڈبے میں بند کر کے آپ رکھ لیجیے گا، اور آپ کو حاضر ہونے کا طریقہ یہ بتا دیں گے۔ اور بہت کمال عمل ہے، مہربانی کر کے عمل کی عزت کیا کریں، عمل غلط نہیں ہوتا، یقین مانیں اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوتا، کبھی بھی اللہ کے کلام میں فرق نہیں ہوتا۔ فرق ہوتا ہے تو صرف آپ لوگوں کی جب آپ پڑھائی کرتے ہیں یا تو عمل کی عطاوت جو سی ہے، لفظ زیر زبر پیش کی غلطی میں کر رہے ہوتے ہو یا پھر کوئی ایسی جو چیز ہے آپ بیچ میں چھوڑ رہے ہوتے ہو پرہیز میں، تو اس وجہ سے عمل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کلمات پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، سکرین پر بھی چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، یا اللہ، یا حی، یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام برحمتک استغیث۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر میرے آپ کو عمل پسند آ رہے ہیں یا میرے عمل بتانے کا طریقہ پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ نے ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا میرے عمل کو 10 لوگوں تک پہنچانے کا، وہ وعدہ لازماً نبھائے تاکہ علم پھیلے، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس علم کا پتہ لگے، اور اس علم کو ایک گروپ وائز آپ شیئر کریں، مل کر کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، عامل بنا دے، حافظ بنا دے، عالم بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، سب سے پہلے تو جو میں نے جتنے بھی پہلے عمل پوسٹ کیے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے اتنا پسند کیا، اتنا اس کو جتنی مجھے امید تھی اس سے زیادہ مجھے کمنٹس میں خوشی ہوئی، آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ میری محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ اور جتنے بھی میرے اچھے سبسکرائبر ہیں، اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں آسان کر